کدی عربیا سونیا تاجدارا ولوی نظر کرم کر خدارا کدی عربیا سونیا تاجدارا ولوی نظر کرم کر خدارا کدی عربیا سونیا تاجدارا اور جنی راویا میں اونا رستیا تو جنی راویا میں اونا رستیا تو میں قربان ہو جاواں میں قربان ہو جاواں سارے دا سارا کدی عربیا سونیا تاجدارا ولوی نظر کرم کر خدارا کدی عربیا سونیا تاجدارا حمد و ثنا رب ذوالجلال اور ہدیہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے بعد سامعین ذی وقار، میں نے جو آپ کے سامنے آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یہ پارہ نمبر 2 ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس تم مجھے یاد کرو، فاذکرونی پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا اپنی شان کے مطابق، واشکروا لی اور میرا شکر ادا کرو، ولا تشکرون میری ناشکری نہ کرو۔ شاعر کہتا ہے فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، فرشتے پڑھتے ہیں جس کو وہ نام ہے تیرا، بڑی جناب تیری فیض عام ہے تیرا، ستارے عشق کے تیری کشش سے ہے قائم، نظام مہر کی صورت نظام ہے تیرا، نہا ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی، بڑی ہے شان بڑا احترام ہے تیرا۔ سامعین ذی وقار، ربیع الثانی کا ماہ مبارک ہے، اور اس ماہ مبارک میں بڑے اللہ کے جید اور برگزیدہ بندے ہیں جو اسی ماہ مبارک میں وصال فرما گئے۔ ان ناموں میں سے ایک نام اور بہت بڑا نام حضرت بابا نظام الدین اولیاء محبوب عالم رحمت اللہ علیہ آپ کا بہت بڑا نام ہے۔ آپ 27 صفر المظفر کو پیدا ہوئے
اور 18 ربیع الثانی کو اس دار سعید سے کوچ کر گئے۔ آپ کی ولادت کی جو سن ہے وہ تو لکھا گیا ہے، آپ 636 ہجری کو پیدا ہوئے اور وفات آپ کی 18 ربیع الثانی کو ہوئی ہے۔ سامعین ذی وقار، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ لوگوں کے جو ٹوٹے ہوئے تعلق ہیں ان کو جوڑ سکیں، اور آپ کا نام ہی بہت بڑا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی والدہ کا نام ہے حضرت سیدہ بی بی زلیخا۔ آپ حسینی سید ہیں، تو کیا ہی کمال ہو کہ ایک بندہ سید بھی ہو اور اللہ کے مقبول بندوں میں سے بھی ہو، تو یہ تو عالم ہی نرالا ہو جاتا ہے۔ خالی ایک بندہ سید ہے، ہم جتنی مرضی عبادت کر لیں ایک عام سید تک نہیں پہنچ سکتے، کہ اگر سید بھی اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہو تو ہم تو دور دور تک دکھائی نہیں دیں گے۔ تو آپ سید بھی ہیں اور اللہ کے مقبول بندے بھی ہیں، اور آپ کو جو مقبول ہونا ہے وہ میں آپ کو درمیان میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو محبوب عالم کیوں کہا جاتا ہے، یعنی عالم کا محبوب۔ سامعین ذی وقار، آپ جب پیدا ہوئے حضرت سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ کے مقبول بندوں میں سے تھے، آپ کے والد گرامی، اور آپ کی والدہ بھی اللہ کی مقبول بندیوں میں سے تھی۔ تو آپ شادی کے 15 سال بعد پیدا ہوئے۔ ویسے تو آپ کی جو والدہ ہے اور والد ہیں وہ لاہور کے رہنے والے تھے، پھر انہوں نے ہجرت کر لی بدیوں میں، اور بدیوں میں رہنا شروع ہو گئے۔ یہ ہندوستان میں واقع ہے۔ تو سامعین ذی وقار، 15ویں سال جا کے آپ پیدا ہوتے ہیں، ایک مجذوب رہتا تھا آپ کے علاقے میں، اللہ والا تھا، لوگ بڑا مانتے تھے اسے، لوگ مرادیں لے کے اس کے پاس جاتے تھے اور وہ لوگوں کی مرادوں کو پورا کرتا تھا۔ تو جب آپ پیدا ہوئے تو وہ مجذوب آپ کے گھر آتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو آپ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے، جو بیٹا پیدا ہوا ہے، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے جو آپ کے والد تھے انہوں نے اجازت دے دی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ تو اچھا ہوا، اس کے قدم جو ہے یہ ہمارے گھر پہ بھی پڑے ہیں۔ تو وہ گھر میں آتا ہے، بچے کو اٹھاتا ہے اور حضرت بابا نظام الدین اولیاء محبوب عالم کو آپ کو وہ بوسہ دیتا ہے اور والدین سے کہتا ہے یہ بہت بڑا اللہ کا بندہ ہوگا، بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا، یہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے ہوگا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ پھر وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ اتنے سال ہو گئے، لوگ جانتے تھے یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ بندہ جو ہے، یہ مجذوب جو ہے، یہ بندہ بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے۔ اس نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا یہ جو سادات گھرانے میں اللہ کا بندہ پیدا ہوا ہے بڑا مقبول بندہ، یہ بچہ بڑا مقبول ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا کرم فرمائے گا،
بہت بہت بڑے بڑے بادشاہ اور نامور بادشاہ جو ہے اس کے قدموں میں بیٹھنا سعادت سمجھے، اتنا مقبول ہوگا۔ سامعین عزیز وقار، وقت گزرتا گیا، آپ کے والد گرامی، ابھی آپ 5 سال کے ہوئے، آپ کے والد گرامی نے آپ کو بلایا، اور ایک آپ کی بہن تھی جو آپ کے بعد ہی پیدا ہوئی ہے، یعنی 15ویں سال آپ پیدا ہوئے، 1 سال کے بعد وہ پیدا ہوئی، تو 5 سال بعد آپ کے والد گرامی جب ان پہ نزا کا عالم تھا، وہ بھی اللہ کے بندوں میں سے تھے، انہوں نے بلایا، کہا بیٹا آپ بھی آؤ اور بہن کو بھی لے کے آؤ۔ دونوں آ جاتے ہیں، بیگم صاحبہ کو بھی بلا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں میرے بعد اللہ کے نیک بندوں میں سے بنانا، یعنی انہیں اچھی تربیت کرنا، دین کا علم دینا، اور بچوں کو کہا ماں کی خدمت بھی کرنا، نماز بھی ادا کرنا، اور دین کے جو احکامات ہیں ان پہ بھی عمل کرنا، اور دین ہی حاصل کرنا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ میں انہیں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، انہیں تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، یا رب العالمین ان کو اچھی راہ دکھلانا۔ آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس دارے پانی سے کوچ کر گئے۔ 5 سال کی عمر میں سامعین عزیز وقار آپ کے والد گرامی چلے جاتے ہیں۔ اگر ماؤں نے کچھ سیکھنا ہے تو حضرت سیدہ بی بی زلیخا رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے، کس طرح آپ نے اپنے اس بچے کی پرورش کی ہے۔ آپ نے چرخا چلا کر اور سود کاٹ کر وہ بیچا ہے، اور اپنے خاندان کا، اپنے گھر کا جو سرکٹ ہے وہ چلایا ہے۔ حالانکہ آپ کے میکے والے جو تھے وہ امیر لوگ تھے، لیکن آپ نے ان کی خدمت حاصل نہیں کی، ان کو بولا کہ میں خود ہی اپنی ان بچوں کی خدمت کروں گا۔ سامعین عزیز وقار، بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ کے گھر میں کچھ بھی نہ ہوتا، پورا دن فاقہ چلتا، کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، تو حضرت بابا نظام خود فرماتے ہیں، فوائد الفوائد آپ کی جو بک ہے، کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میری ماں مجھے ایک جملہ کہتی تھی، اس میں بڑا سرور تھا۔ میری ماں کہتی تھی بابا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ آپ فرماتے تھے میں خوش ہو جاتا، پورا دن میری تھکاوٹ دور ہو جاتی، پورا دن مجھے بھوک کا احساس ہی نہ ہوتا، میری ماں کے اس جملے سے بابا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ تو آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، آپ کے پاس ہر طرح کی نعمت بھی تھی، آپ کی درگاہ پہ لاکھوں مرید آتے اور روزانہ کا لنگر حاصل کرتے تھے، لنگر کھا کے جاتے تھے، تو آپ پھر بھی بیٹھتے اور روتے، رو کے یہ کہتے کہ ان نعمتوں میں وہ مزہ نہیں ہے، ان نعمتوں میں وہ لطف نہیں ہے جو میری ماں کے اس جملے میں تھا۔ میری ماں کہا کرتی تھی فاقے کی صورت میں بابا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اس جملے میں بہت زیادہ مزہ آتا تھا، آج تک مجھے وہ مزہ نہیں آ سکا۔ سامعین عزیز وقار، آپ کا شمار بہت بڑے اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوتا ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کی والدہ نے کی۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے جتنے خاص نیک بندے ہیں انہوں نے دین کی تعلیم سے ابتدا کی، اور وہ دین کے طالب علم نظر آتے ہیں، دین کا علم ہوتا ہے ان کے پاس۔ جاہل فقیروں سے، جاہل عالموں سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، ہماری کوئی نسبت نہیں ہے۔ سامعین عزیز وقار، یہ جاہل پیر ہی ہیں جو اہل سنت کو جو ہے بدنام کر رہے ہیں۔ ہمارا رابطہ ان پیروں سے ہے جو ایسے پیر ہیں نگاہ ڈالتے ہیں اور لوگوں کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو اللہ کی بارگاہ میں جوڑ دیتے ہیں، اور ان کی باتیں بھی ایسی ہوتی تھی، ہر بات میں اللہ کا قرآن نظر آتا تھا، ہر بات میں اللہ کے نبی کی سیرت نظر آتی تھی، اللہ کے نبی کی جو سیرت نگاری ہے وہ نظر آتی تھی، حدیث کا علم نظر آتا تھا۔ اللہ کے بندے تو وہ ہیں۔ آپ نے مسٹاڈ میں قرآن مجید کا حفظ کیا، آپ کے قاری صاحب کا نام تھا قاری
قاری شریف شہید قاری شادی، آپ کے قاری صاحب کا نام قاری شادی تھا، قاری شادی، تو وہ بھی بڑے اللہ والے تھے. ان کا اس طرح کے اللہ والے تھے، جو بندہ ان کے پاس ایک پارہ حاصل کر لیتا تھا، علم ایک پارے کی تعلیم حاصل کر لیتا، اللہ تعالیٰ اسے پورے قرآن کی تعلیم حاصل کروا دیتا. ایک پارہ مشہور تھا ان کا زمانے میں کہ قاری شادی صاحب ہیں، ان کے پاس ایک پارہ جو حفظ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پورا قرآن حفظ کرنے کی سعادت حاصل کر دیتا. تو آپ نے ایک پارہ حاصل کر لیا، علم حاصل کر لیا ایک پارے کا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا جو قرآن ہے اس کو حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. پھر آپ نے فقہ کا علم حضرت علامہ علاء الدین صاحب کے پاس حاصل کی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں بیٹا چاہتا ہوں آپ کے سر تک دستار فضیلت سجائی جائے. پھر آپ نے سارا علم حاصل کیا. پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ بدیوں سے آپ تشریف لے گئے دہلی میں، جہاں آپ کا آج بھی مزار ہے. آپ کا مزار ہندوستان کے شہر دہلی میں ہے، اور آپ کی جو سالانہ عرس مبارک ہے 16 ربیع الثانی سے 20 ربیع الثانی تک ہوتا ہے. تو آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ نے مشت کامل کو ڈھونڈنے کے لیے آپ جاتے ہیں حضرت دادا مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ، آپ ان کے مزار پہ چلے جاتے ہیں. وہاں بھی ایک مجذوب تھا، اس نے کہا بیٹا بتا تو کیا بننا چاہتا ہے؟ درویش تھا. آپ نے فرمایا میں قاضی بننا چاہتا ہوں. کیا بننا چاہتا ہوں؟ قاضی. میں قاضی بننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تو قاضی بننا چاہتا ہے، میں تو تیرے اندر دیکھ رہا ہوں، تیری ساری زندگی دیکھ رہا ہوں، تو بہت بڑا اللہ کا ولی ہوگا. بڑے بڑے اللہ کے برگزیدہ جو اولیاء ہیں تیرے پاس فیض حاصل کریں گے، میں تو تجھے ان لوگوں میں شمار کر رہا ہوں. تو قاضی بننا چاہتا ہے. تو آپ نے ارادہ ترک کر لیا. اب خود فرماتے ہیں فوائد الفوائد میں کہ میں قاضی بننا چاہتا تھا. ایک یہ جو مجذوب تھا اس کی بات سے میں نے قاضی بننے کا ارادہ ترک کیا. دوسرا ایک اور بندہ تھا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف والے، ان کے بھائی تھے حضرت نجیب الدین، وہ بھی دہلی میں تھے. ان کے ساتھ آپ کی بڑی صحبت تھی. اب صحبت کی بات آ گئی ہے تو سامعین ذیقار یہ نسبت بڑی چیز ہے. کوشش کیجیے جن کا پیر نہیں ہے وہ پیر بنائے. نسبت بڑی چیز ہے. شیخ سعدی نے کہا تھا صحبت صالح ترا صالح کنا، اگر تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اللہ والا بن جائے گا، تو اللہ کا نیک بندہ بن جائے گا. صحبت طالع ترا طالع کنن، اگر تو برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو برا بن جائے گا. صحبت بڑی چیز ہے. تو صحبت کوشش کرے اللہ والوں کی حاصل کرے، اللہ کے نیک بندوں کی حاصل کریں. صحبت بڑی چیز ہے. اور اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے اس کے آگے تو ساری کائنات اڑائی قدم ہے. اللہ کے بندے کے آگے یہ ہتھیلی پہ جو دانہ ہے اس طرح کائنات ہے اللہ کے بندے کا کام. تو سامعین ذی وقار آپ نجیب الدین جو آپ کے بھائی تھے، آپ ان کے پاس ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا قاضی. تو آپ نے فرمایا تو قاضی نہ بن، میں تجھے ایک راستہ بتاتا ہوں، اس راستے پہ چلا جا، اس بندے کے پاس جا، تجھے اللہ کا نیک بندہ بنا دے. تو وہ آپ کو ملتان کی راہ دکھاتے ہیں. جاؤ ملتان میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے دربار میں، آپ ان کے پاس جاتے ہیں. تو آپ ابھی ادھر سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر ان کو خبر ہے آج میرے پاس آ رہا ہے. آج میرے پاس حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب عالم آ رہے ہیں. سامعین ذی وقار ان کے پاس پہنچتے ہیں. وہ کھڑے ہو کر، حالانکہ آپ نے دل میں بڑے، آپ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں فوائد الفوائد میں، میں نے دل میں بڑے سوال سوچے تھے، میں یہ سوال بھی کروں گا، یہ سوال بھی کروں گا، یہ سوال بھی کروں گا. آپ جا کر سلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو سلام ہی نہیں کرنے ہوتا، منہ ہی نہیں کھلتا. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جو ہیں وہ راستے میں کھڑے ہیں اور خود وہ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ فرماتے ہیں یہ جو سلام ہے نا، یہ سلام
پہلا سلام یہ جو ہے یہ تجھے اللہ کی طرف سے آیا ہے، دوسرا سلام پھر اپنی طرف سے کرتے ہیں، دوسرا سلام۔ اور وہ شعر پڑھتے ہیں، اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جانہا حراب کردہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے نظام الدین تو نے تو بڑی دیر کر دی ہے، میں تو کب سے تیرا انتظار کر رہا ہوں، میں تو خلافت کسی اور کو دینے لگا تھا، غیب سے آواز آئی یہ کسی اور کا حق ہے، کسی کو نہیں دینی، اور مجھے غیب سے آواز آئی ہے نظام الدین آ رہا ہے، یہ خلافت جو ہے اس کا حق ہے، انہیں اسے دینی ہے۔ کہ جو اللہ والے خلافت دیتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلاں کو دے دو تو پھر آگے منتقل ہو جاتی ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ جب حضرت بابا فرید الدین مسعود کے دربار میں جاتے ہیں آپ سوچتے ہوں گے سلام کس طرح آیا ہے، تو سلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب معراج کی رات گئے تھے، آپ دیکھیں کس ہستی کا تذکرہ کر رہا ہوں، سامعین عزیز وقار، آپ جب معراج کی رات گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ احمد ہے، ایک آپ محمد ہے، ایک محمد آپ کی نسل میں سے اور آپ کی امت میں سے ہوگا، ایک آپ کو سلام ہے، ایک سلام اسے دے دیجیے گا۔ تو وہ سلام چلتا ہوا حضرت علی کے پاس آیا، جاتا ہوا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تک آیا، یہ امانت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ امانت حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر تک آئی۔ دیکھیں اللہ والے سامعین عزیز وقار، اسی لیے تو شاعر کہتا ہے تیری نسبت نے سنوارا میرا انداز حیات، میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سرگ دنیا ہوتا۔ سامعین عزیز وقار، پھر وہ اللہ کا سلام ملا، کچھ دن آپ کے پاس رہے آپ کے پیر، پھر آپ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت عطا فرمائی، خلافت دی۔ تو آپ کو ایک دن بھوک لگی تھی حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کو، آپ نے فرمایا مجھے بھوک لگی ہے، تو آپ کا جو مرید تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جاتے ہیں، جا کر بازار میں اپنی چادر بیچ کر لوبیا لاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے پکاتے ہیں، پکا کر آپ کی ہاتھ بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بارگاہ میں آپ اسے کھاتے ہیں، تناول فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ تو نے بہت اچھا جو ہے سالن بنایا ہے، اور اس میں نمک بھی اتنا ہی ہے جتنا میں پسند کرتا ہوں، جا نظام الدین تیرا جو لنگر ہوگا تیری درگاہ پہ، اس پہ روزانہ 70 من نمک لگے کرے گا، 70 من نمک لگا کرے گا۔ سامعین عزیز وقار، آپ اندازہ لگائیں 70 من اگر نمک لگتا ہے تو سالن اور جو کھانا ہے اس کی مقدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ کی درگاہ پہ لاکھوں لوگ آتے ہیں روزانہ، اور آپ بہت پریشان ہوتے تھے اس بات سے، آپ کہتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ کائنات ساری کی ساری آئے۔ آپ نے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ روزہ رکھتے تھے، صبح بھی آپ جب سحری کرتے کچھ نہ کھاتے، اور شام کو افطاری کے وقت بھی کچھ نہ کھاتے، اور آپ اپنے مرید جو تھا وہ کہتا کہ جناب کیوں نہیں کھاتے آپ کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے۔ آپ فرماتے تھے میں کس طرح کھاؤں، مجھے کائنات میں جتنے لوگ محتاج ہیں جب میں کھانے لگتا ہوں میں کہتا ہوں میں نہیں کھاتا وہ محتاج کھا، میں نہیں کھاتا جو درویش ہے، جو مدرسوں میں بچے ہیں وہ کھا لے، میں رہنے دیتا ہوں، اللہ کی مخلوق کھائے۔ تو اسی لیے سامعین عزیز وقار، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا وسیلہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کا نیک بندہ بننا، آپ چاہتے ہیں اللہ کا نیک بندہ بننا، اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے ڈائریکٹ ایک ہی عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بندہ اللہ کی مخلوق کو پسند کرتا ہے، جو بندہ اللہ کی مخلوق پہ ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی دلجوئی کرتا ہے، ان کا دھیان رکھتا ہے، ان کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کا دل نہیں توڑتا، اللہ تعالیٰ اسے نیک بندوں میں شمار کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب عالم نے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے، چمن میں دیدہ ور پیدا، صدیوں بعد آپ جیسے بندے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امت